أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. صدق الله. سورة البقرہ آیت نمبر 58. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا داخل ہو اس شہر میں، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثَ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور کھاتے پھرو اس میں جہاں چاہو فراغت سے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور کہتے جاؤ بخش دے تو، معاف کر دیں گے ہم تمہارے قصور کو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور زیادہ بھی دیں گے نیکی والوں کو. وَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، پھر بدل ڈالا ظالموں نے، قولاً اس بات کو، غیر الذی، خلاف اس کے جو کہہ دی گئی تھی ان کو. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر اتارا ہم نے ظالموں پر، رجزاً عذاب، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، ان کی عدولی حکمی پر. آیت نمبر 58 اور 59 پشتو میں ترجمہ ہے. وَإِذْ قُلْنَا، وَهَرْ كَلَچ مُنْگَ اُوَيْلْ اُدْخُلُوا داخل شَيْ هَذِهِ الْقَرْيَةَ، پدی کلی کی، فَكُلُوا بِأَخْرَ مِنْهَا دَدِينَ حَيْثَ شِئْتُمْ، کمزے کی چواڑی تاسو رغدن فراخی سرا، وادخلوا، او داخل شی، البابا پا دروازہ کی، سجدن سجدہ کون کی، وقولوا، اوائے، حطتن توبہ، نغفر لکم، منبا معاف کرو تاسو تا، خطاياکم، ستاسو خطاگانی، وسنزید المحسنین، او زیادہ بور کرو بدلان نیکی کون کو تا. فبدلا، پس بدل کرا، الذین ظلموها، ظالمان، قولا، یو بل کلمہ، غیر الذی، پزید حاغی، قیلا، سچویل شیو، لهم دویتا. فانزلنا، پس منگا نازل کرو، علی الذین ظلموا، پہا ظالمان باندے، رجزن عذاب، من السماء، دا اسماننا، بما کانوا یفسقون، پوجد حویدنا فرمانے. ان آیتوں میں یہود کے عذاب کا تذکرہ ہے. قرآن نے اس کو مبہم چھوڑ کر تعین نہیں کیا کہ یہ عذاب کہا دیا گیا ان کو. تاہم مفسرین سے اس کے بارے میں کئی اقوال مروی ہے. کئی مفسرین اس کو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں وادی تیہ کے واقعات میں شمار کرتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کو منس و سلوہ یعنی تیار کھانا بغیر کسی محنت سے ملتا رہا تو ان لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی اور اس کی جگہ اپنے ہاتھوں سے کمائے ہوئے زرعی اجناس کا مطالبہ کرنے لگے. ان کی درخواست کی منظوری پر جب بیت المقدس کے قریب کسی گاؤں میں مطلوبہ مقاصد کی برآوری کے لیے جانے کا حکم ہوا تو ان کو کیے ہوئے گناہوں اور تیار پکی پکائی روٹی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے پہلوتہی کرنے کا جو جرم ان سے صادر ہوا، اس پر بطور ندامت جو توبہ سکھائی گئی، اس سے خلاف ورزی کرنے پر سزا دی گئی. اس کے مقابلہ میں جمہور مفسرین کے نزدیک اس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کے دور سے ہے. بنی اسرائیل پر اپنے ملک جانے کے حوالے سے کئی سال تک پابندی لگائی گئی تھی. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی تیہ میں اللہ کو پیارے ہو گئے. آپ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کے دور میں ان کے آبائی وطن فلسطین پر قوم عاد کی نسل میں سے ایک شاخ عمالقہ قابض تھی جو اس وقت پہلوان اور جنگجو قوم شمار کی جاتی تھی. ان سے جہاد کرنے پر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس بنی اسرائیل کے قبضہ میں دے دیا.
کیونکہ صدیوں سے اپنے ملک سے دور رہنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی تھی۔ پھر عمالقہ جیسی قوم کے مقابلہ میں فتح و نصرت سے ان کو نوازنا مہربانی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیت المقدس میں داخلہ کے وقت ندامت کا اظہار کر کے داخل ہو تاکہ تمہارے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ثابت ہو اور نیکی والوں سے مزید احسان ہو۔ چنانچہ زبان پر حطۃ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے کے الفاظ ہو اور عملاً جھک کر داخل ہو۔ ان لوگوں نے آداب کا خیال نہیں رکھا اور حطۃ کی جگہ حنطۃ یعنی گندم کی صدائیں بلند کرنے لگے، جبکہ جھکنے کے بجائے اکڑ کر داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت قسم کا عذاب نازل کر کے ان کی زیارتوں کی وجہ سے ہزاروں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ان آیات سے ایک مسئلہ کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات میں کسی قسم کی تبدیلی ناقابل برداشت ہے۔ جہاں تبدیلی سے معنی تبدیل ہو وہ تو یقیناً جائز نہیں، لیکن معنی کی تبدیلی کے بغیر بھی قرآن پاک کی آیات میں کسی قسم کی تبدیلی جائز نہیں، اور نہ صرف معنی کو قرآن کہا جا سکتا ہے، البتہ حدیث میں روایت بالمعنی یعنی کسی حدیث کے مضمون کو اپنے الفاظ کا جامع پہنا کر بیان کرنا جائز ہے یا نہیں، اور کیا اس کو حدیث کہا جائے یا نہیں، یہ مسئلہ علماء کے ہاں اختلافی ہے۔ محدثین کرام اس کی اجازت نہیں دیتے، بلکہ ان کے نزدیک روایت کا جو کا تو پیش کیا جائے گا۔ کسی ادنا تبدیلی سے بسا اوقات ناقابل برداشت نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ جہاں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو تو جوامع الکلم ہونے کی وجہ سے اس کی تعبیر دیگر الفاظ میں ناممکن ہے، اس لیے اس میں روایت بالمعنی کی گنجائش نہیں۔ البتہ کسی واقعہ کی تعبیر جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کی ہو وہاں پر روایت بالمعنی جائز ہے، لیکن اس میں 3 شرائط کی رعایت ضروری ہے۔ نمبر 1، ترجمہ اصل عبارت کے معنی کی ادائیگی اور افادیت سے قاصر نہ ہو۔ نمبر 2، اس میں کوئی زیادتی یا کمی نہ ہو۔ نمبر 3، ترجمہ وضاحت اور اخفاء میں اصل کے مساوی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہدایہ اور دوسری کتابوں میں بسا اوقات روایت کی تخریج کرنے والے حضرات لا علم کا اظہار کر کے اصل حقیقت کی